ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج بہت ہی دلچسپ موضوع ہم نے رہنمائی حاصل کی علماء کرام سے، اپنے مہمانوں سے۔ ڈاکٹر صاحب پیغام کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ایک حدیث پاک ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور میں فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، میں نے چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی، حضور وہ اتنی طویل قرات کرتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے۔ سرکار نے انہیں بلایا اور حضور نے فرمایا انکم منفرون، تم لوگوں کو نفرت دلا کر اسلام سے دور کرنا چاہتے ہو؟ من صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کو جماعت کروائے وہ نرمی کرے، اللہ مختصر کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو خواتین کے خیال کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، وہ آپ قرات میں تخفیف کر دیتے تھے۔ تو یہ میں پیغام اپنی ان تمام تنظیموں کو دوں گا جو پوری پوری رات محافل نعت جاری رکھتے ہیں۔ نماز فرض ہے، فرض میں لوگوں کی رعایت کرنا، وقت خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو پھر جو مستحبات میں سے امور ہیں ان میں تو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، باوضو محافل میں شریک ہوں، اس کا دورانیہ مختصر ہو، ایک تلاوت ایک نعت اور اس کے ساتھ کلام جو ہے وہ بھی معیاری ہو، اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی عالم دین کو اس کا بیان اس پہ بہت ضروری ہے جو حضور کے شمائل پہ ہوں۔ اور اس وقت امت مسلمہ کی جو حالت ہے، ان تمام عناصر کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے پھر سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل تلاش کیا جائے تاکہ محافل ثمر بار ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی امت کو فائدہ ہو۔ بالکل۔ اور اگر فائدہ نہیں ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا یہ ہمارا بر صغیر کا اور پوری دنیا کا یہ پروگرام ہے جن سے ہم صحیح طریقے سے فائدہ جس طرح اٹھانا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ قبلہ منقبت ہے حضرت مولا علی رضی کی بارگاہ میں، اور نجف اشرف کا فیض ہے، اسی مناسبت سے ہے۔ انوار کا محور ہے، ولایت کا ہدف ہے۔ کیا بات! انوار کا محور ہے، ولایت کا ہدف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ واہ واہ واہ! انوار کا محور ہے، ولایت کا ہدف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ ذرہ جو یہاں کا ہے وہ خورشید بکف ہے، ذرہ جو یہاں کا ہے وہ خورشید بکف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ اور اغواس کی ہے بھیڑ تو اقطاب کا مجمع، یہ کون ہے مرجع؟ حاضر ہے سلامی کو جو ابدال کی صف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ وجد کے عالم میں کوئی درد کا مارا، ہے وجد کے عالم میں کوئی درد کا مارا، ہو لطف خدا را اے شاہ نجف، روح سخن تیری طرف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ اور یہ کسر شہنشاہ ولایت ہے عزیزو، یہ کسر شہنشاہ ولایت ہے عزیزو، مولا کی کنیزو، مولا کی عطا ان کی عنایات میں لف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ اور ملتی ہے ولایت اسی درگاہ سے سب کو، ملتی ہے ولایت اسی درگاہ سے سب کو، منظور ہے رب کو، محتاج توجہ ہے گوہر ہے کہ صدف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ اور ہے ورد زباں صابریانہ شعر ہے، ہم بھی مجددی صابری ہوتے ہیں نا۔ ہے ورد زباں نام علی جھوم رہا ہے، کچھ رنگ جدا ہے، ہے ورد زبان نام علی جھوم رہا ہے، کچھ رنگ جدا ہے، ایک مست مئے حب علی ہاتھ میں دف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ ایک چشم عنایت سے میرا کھول دے سینہ، ایک چشم عنایت سے میرا کھول دے سینہ، اے باب مدینہ، ایک چشم عنایت سے میرا کھول دے سینہ، اے باب مدینہ، مل جائے اگر بھیک تو منگتے کا شرف ہے، مل جائے اگر بھیک تو منگتے کا شرف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ یہ ہے پیش نظر حیدر کرار کا اتباع، ہے پیش نظر حیدر کرار کا اتباع، شہزاد یہ رتبہ، حسرت کوئی باقی نہ کوئی دل میں اسف ہے، یہ عرض نجف ہے۔ انوار کا محور ہے،
ولایت کا ہدف ہے، واہ یہ عرض نجف ہے، لطف آ گیا۔ ذرہ جو یہاں کا ہے وہ خورشید بکف ہے، واہ یہ عرض نجف قبلہ آپ کا ہی حصہ ہے، ایسا قافیہ اور اس کا استحکام، اللہ اللہ، بہت شاندار، بہت عطا ہے ان شاندار۔ کی عطا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، ہم امید رکھیں گے پھر آپ تشریف لاتے رہیں، وقت دیتے رہیں۔ قبلہ استاذ الاساتذہ قاری مشتاق انور صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ ارشد نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے موضوع کے حوالے سے جتنا وقت تھا ہم نے کوشش کی ہے علماء کرام سے جو علم رکھنے والی ہستیاں ہیں ان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ یہ دونوں احباب نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا، بہت وقت کا تقاضا ہے کہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نعت پڑھنے والے ہیں، نعت کہنے والے ہیں، وہ علمی اور ادبی معیار کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، وہ افصح العرب ہے، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے آداب جانیں، ہم اپنے معیار کو بہتر بنائیں اور آقا علیہ السلام کا ذکر زیادہ تزئین و آرائش کے ساتھ، زیادہ محبت اور شرط بنیادی اخلاص کے ساتھ پیش کریں۔ یہ کمزوریاں ہیں جو ہمیں دور کرنی چاہیے ہیں اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ دوسری جانب گزارش ان مصلحین سے بھی ہے جو علماء کرام ہیں کہ وہ بھی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، جس طرح آج قبلہ ڈاکٹر صاحب نے، مجدی صاحب نے رہنمائی کی ہے، حکمت کے ساتھ، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ نرمی کر کے ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کمزوریوں کی وجہ سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نعت خوانی ہی نہیں ہونی چاہیے، نعت ہی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ حکمت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹی جاتی ہے، مکھی ہٹائی جاتی ہے۔ اس لیے میں ان مصلحین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ شفقت کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس کو پیش کرنا چاہیے۔ مجھے اچانک ہی کہہ دیا کہ میں کچھ اشعار پیش کر دوں تو میں ایک قطعہ پیش کر دیتا ہوں جو اب فوراً میرے ذہن میں آیا، احسان دانش کا ایک قطعہ ہے کہ رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا، کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے دانش، کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے دانش، نظر رہ کے اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے، السلام علیکم، تسلیمات۔ کمال کا سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا، سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا، سلام اس پر کہ جس کی راہ کے ذرے چمکتے تھے، سلام اس پر کہ جس کی راہ چمکتے تھے، سلام اس پر جہاں قدسی قدم رکھتے جھجکتے تھے، سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، سلام اس پر
جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے، سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے، سلام اس پر اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے، سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے، سلام اس پر کہ جس نے چاند تاروں کا بھرم رکھا، سلام اس پر کہ جس نے چاند تاروں کا بھرم رکھا، سلام اس پر زمین کا سانس جس نے تازہ دم رکھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، یہ حضرت کا شعر ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر کا ہر ایک فرد نوری ہے، سلام اس پر کہ جس کی آل سے نسبت ضروری ہے، سلام اس پر کہ جس کی آل سے نسبت ضروری ہے، سلام اس کے بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے، سلام اس کے بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے، سلام اس کے قدرانہ کے خد و خال تک پہنچے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان